ممبران ہمارے کولیگز ہیں، اور وہ سب سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے، ڈٹے رہے، اور سیاست میں گندگی ڈالنے والے یہ پی ایم ایل این کے پرانے کرتوت ہی ایسے ہیں، اور کہ لوگوں کو خریدو، لوگوں کے ضمیر کی بولی لگاؤ، جن کے اپنے ضمیر مرے ہوئے ہوں وہ دوسروں کے ضمیر کے ایسے ہی سودا کرتے رہتے ہیں، تو ان کے خلاف جو یہ 186 ممبران سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے اور نظریے کو ووٹ ڈالتے رہے جو خان صاحب کا ہے، تو یہ جیت نظریے کی ہے، تو میں تو ایک سمجھے کہ ایک کینڈیڈیٹ تھا، کوئی بھی ہوتا وہ جیتتا۔ اچھا، بہت ساری مشکلات آئیں آپ کے کارکنان کو بھی، ایم پی ایس کو بھی، تو اس کا کیا کیا جائے گا اس آنے والے وقت میں؟ دیکھیں، سکور تو سیٹلڈ ہوگا جی، سکور تو سیٹلڈ اس لیے ہوگا کہ ظلم ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، اور صرف یہاں پر ظلم نہیں ہوا، یہ بات جو تحریک وہ تھے طاہر القادری صاحب کی جماعت والے، پیٹ والے، اور وہاں سے شروع ہوگا حساب کتاب، اور یہ ایوان کے اندر جو ڈرامہ بازی کی گئی، پولیس لائی گئی، ممبران کو دھکے، لڑائی جھگڑا، کچھ گر گئے، کچھ زخمی ہوئے، اس سب کا حساب تو ضرور دیں گے جنہوں نے یہ کیا اور اس کے تقدس کو پامال کیا۔ ہم اس کو ریسٹور کریں گے جو اس کی رسپیکٹ ہے، اور جس لیے بڑا دردناک واقعہ ہوگا 25 مئی کو، اس کا حساب کتاب سے اسی پورا لے آئیں گے، تو بخشش نہیں ہے کسی صورت میں۔ اسمبلی کے اندر جس دن پہلے دن ڈپٹی اسپیکر جب اجلاس چیئر کر رہے تھے تو اس وقت جو حادثہ وہاں پہ پیش آیا تھا، آپ ویڈیو میں سب سے پہلے آپ نظر آئے تھے وہاں پہ، تو یہ بتا دیں آپ ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پر جو ہے آپ بیٹھ گئے ہیں، تو کیا کوئی محبت کا پیغام لے کے ہم جائیں گے سب سے پہلے کس چیز کا محبت کا؟ جو قوم کا غدار ہو اس سے کیسی محبت؟ وہ قوم کے غدار ہیں جو اپنے ووٹ کا سودا کرتے ہیں، اور اس ایوان کے اندر یہ مقدس جگہ ہے جس میں 11 کروڑ آلموسٹ ہاف پاپولیشن آف پاکستان، وہ اتنے لوگوں کے فیصلے ہونے، اور وہاں پر بیٹھنے والے، بڑی سیٹوں پہ بیٹھنے والے اگر اپنا ضمیر کا ووٹ اپنا بیچتے ہوں تو پھر ان کے ساتھ کون سی محبت؟ میری صرف یہ گزارش ہوگی کہ ہمیں ہائی مورل ویلیوز پہ اٹھانا چاہیے اپنے آپ کو، اگر ہم نہیں اٹھائیں گے تو لوگوں کا سیاست دانوں سے اعتماد اٹھے گا کہ یہ ہمارے رہبر ہیں، تو کیسے ہم لوگ اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ ہمارا یہی کام ہوگا، اس کو ان بائسڈ ہو کے کیسے چلانا ہے، یہ ہمارا اولین ترجیح، اور یہ آپ کو کر کے کیا کہیں گے آپ؟ میڈم ذرا فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ بیسکلی پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس ہے، اور اگر اس میں سے کوئی کٹا کٹی نکلنا ہوتا تو اب تک جو الیکشن کمشنر آف شریفستان ہے وہ نکال چکے ہوئے ہوتے۔ $250 سے اوپر ہو گیا ہے، اوپن مارکیٹ میں $256 کا بھی نہیں مل رہا۔ بجلی کی قیمت روزانہ بڑھی ہے، آپ نے بھی بل دینے ہیں، ہم نے بھی دینے ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، مل دونوں چیزیں نہیں رہی ہیں۔ اس سے اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، عوام کا دھیان بٹانے کے لیے یہ بہت اچھا ایک تماشا ہے جو ڈگڈگی پہ بجایا جاتا ہے، لیکن عوام اب ان چیزوں کو نہ ان باتوں کو مان رہی ہے، نہ ان باتوں کو سننے کو تیار ہے، وہ حساب مانگ رہی ہے، اور حساب کتاب کیا انہوں نے 17 جولائی کو، آپ نے دیکھا کس طرح ووٹ دے کے 53% آج تک جنرل الیکشن میں بھی ٹرن آؤٹ نہیں ہوا جو بائی الیکشن میں عوام نے نکل کے کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو صاف شفاف قیادت آپ کے سامنے آج کھڑی ہے، اس پہ ہمیں فخر بھی ہے، ہمارا مان بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی قیادت کے ہاتھ میں آ گیا ہے جہاں سے صرف ترقی کا سفر ہے، صرف اب آخری ایک قلعہ فتح کرنا رہ گیا جہاں سے امپورٹڈ حکومت کو ہم نے اٹھا کے باہر پھینکنا ہے، اور انشاءاللہ نئے پاکستان میں ہمارا طیارہ واپس لینڈ کرے گا۔ میڈم آخری بتا دیں کہ 11 جو استعفے جو ہے منظور کیے گئے ہیں، اب تو اس کے اوپر اگر الیکشن ہوتا ہے تو کیا تحریک انصاف جو ہے وہ اترے گی میدان میں؟ دیکھیں، یہ 11 استعفے جو منظور کیے گئے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ کتنا خوف ہے، کتنی گھبراہٹ ہے، اور عمرانو فوبیا کی وجہ سے یہ ساری رات سو نہیں سکتے ہیں۔ 11 اپریل کو ہم سب نے اکٹھے جا کے 131 استعفے دیے تھے۔ یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کون سا آئین کی شک ہے، کون سی قانون کی پریکٹس ہے جو آپ کو یہ کہتی ہے کہ ان میں سے 3.5 مہینے کے بعد آپ 11 استعفے اپنی مرضی سے نکال کے اور ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیں؟ یا تو سب کے استعفے اکٹھے، اور ہمارے جو قاسم سوری صاحب ہیں ڈپٹی اسپیکر، وہ نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کو بھجوا چکے تھے، صرف اور صرف بدنیتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر 11 جو ہمارے ممبران ہیں ان کے استعفوں کی ہینڈ ریٹن کا کوئی ایشو نہیں آیا، ان کے وہاں پیش ہونے کا بھی کوئی ایشو نہیں آیا، تو باقی کیوں نہیں ایکسیپٹ ایک ساتھ کیے جا رہے؟ ہم اسمبلیاں چھوڑ چکے ہیں، 131 ارکان نے ایک ساتھ جو استعفے دیے تھے وہ منظور ہو گئے تھے، انہوں نے جو تماشا کرنا ہے کر لیں، عوام اب صرف جنرل الیکشن کی طرف جا رہی ہے۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ صاحب کا۔